أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ طلاق ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر تجارت، لین دین، کاروبار کے حساب سے اللہ نے اصول ذکر کیے ہیں اور طلاق کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چونکہ نکاح سے دو افراد آپس میں جڑتے ہیں، پھر دنیا کے اس موڑ کے اندر ناچائیاں آتی ہیں، ناراضگیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دو لوگ آپس میں نہیں چل سکتے۔ اس لیے ان کو علیحدہ کرنے کے لیے طلاق کا چھٹکارا اور آزاد کے لیے طلاق شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال چیزوں میں مبغوض چیز طلاق ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں کسی ایک کو طلاق دیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کے منع فرمایا۔ اور بعض مفسرین اتنا بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے فرمایا رجوع کرو، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ نے سب سے پہلے مخاطب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، آگے جمع کا صیغہ ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دو عدت کے اندر۔ وآسوا العدۃ، دوسرا حکم ہے عدت کو گنو۔ عدت کیا ہے کہ جب مرد عورت کو طلاق دیتا ہے، اب اس کے بعد دوسرے نکاح تک درمیان کا جو وقفہ ہے انتظار کا، اس کو عدت کہتے ہیں۔ یعنی جس عورت کا شوہر وفات ہو چکا ہے، وفات ہونے کے بعد سے لے کر جو ہے دوسری شادی تک، دوسرے نکاح تک کا درمیانی جو وقت ہے، یہ انتظار ہے، اس کو مدت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ۔ اب یہ کہ ایک عورت ہے جس کو پیٹ ہے، جس کے پیٹ کے اندر حمل ہے، تو وہ جیسے ہی بچہ جن لے گی، اس کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ ایک وہ عورت ہے جس کو ماہواری نہیں آتی، جس کو حیض نہیں آتے، وہ مایوس ہو چکی ہے، یا بوڑھی ہے، یا کم عمر ہے، تو ایسے عورت کے عدت کے دن 3 ماہ ہے، 3 مہینے پورے۔ باقی جو ہے یہ 3 حیضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب یہ کہ مرد نے عورت کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اس کی جو عدت ہے، وہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت کو بھول جاتی ہے، اس کو اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، یا مرد بھول جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو یاد رکھو، اس کو گنو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو۔ اس لیے اگر کوئی شخص عدت کو گنتا نہیں ہے، یاد نہیں کرتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت انتظار مزید زیادہ کرے گی، اس کی عدت بڑھ جائے گی، اس کا وقت بڑھ جائے گا۔ اور اس کے بعد جب طلاق دے دیا، لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو گھروں سے نہ نکالو، کیونکہ یہ عورت طلاق کے بعد بھی نکاح کے زمرے میں ہے، جب تک عدت کے اندر ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد وہ آزاد ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ شوہر اپنے گھر کے اندر اگر نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کرائے کا گھر انتظام کرے، یا اگر عورت اپنے میکے کے ہاں چلی جاتی ہے گھر والوں کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی رہ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لا تخرجوہن، کو نکالو نہیں، من بیوتہن، اپنے گھروں سے، ولا یخرج، نہیں وہ خود نکلیں، انتظار کریں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ کہ اگر کوئی فحش کام کریں، بدکاری کا کام ہے، فحش کام ہے، یا ہے کہ زبان درازی کرتی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے، ایسی اگر صورت آئے تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں رہ سکتی، تو پھر اگر وہ خود چلے جائے یا مرد نکالے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اور اس پر بندے کو عمل کرنا لازم ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو شخص اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، عورت کو تنگ کرے، تو فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک، اللہ تعالیٰ فرماتا تم نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور تدبیر پیدا کرے، کوئی اور معاملہ پیدا کرے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ طلاق کے اندر سب سے پہلے جو ہے ایسی طہر کے اندر طلاق دی جائے جس کے اندر
اس نے ہم بستری نہ کی ہو، ایک یہ۔ دوسرا ہے کہ حالت حیض کے اندر طلاق نہ دی جائے، حیض سے عورت پاک صاف ہو جائے اس کے بعد۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پہلے طلاق دے صرف ایک طہر کے اندر، پھر 3 طہر گزرنے کے بعد اگر وہ مرد رجوع کر سکتا ہے تو کر لے، اور 2 گواہوں کو بلا کے اگر طلاق دینا چاہے طلاق دے دے یا واپس اپنے پاس لے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہر طہر کے اندر ایک طلاق دے، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ عورت 3 طلاق کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ 3 ایک ساتھ طلاق دینا، اور یہ جو ہے ناجائز ہے، یہ ظلم ہے، اور اس سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اس سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں۔ اب یہ کہ 3 ماہ گزر گئے، یا یہ ہے کہ 3 طہر اس کو گزر گئے، اس کے بعد یہ ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ، اگر وہ روکنا چاہتا ہے اس عورت کو اپنے پاس، بمعروف دستور کے مطابق، اخلاق کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، قانون کے مطابق اس کو رکھے۔ او فارقون، یا اس کو الگ کرنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، آزاد کرنا چاہتا ہے، معروف پھر بھی دستور کے مطابق، قانون قوانین کے حساب سے۔ وہ اشہدو ذوی عدل من، 2 عادل شخص ہو وہ اس کو شاہد بنایا جائے، وقیم الشہادۃ للہ، اور شہادت قائم کی جائے اللہ کے لیے۔ ذالکم یوعظ بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ کہ 3 طہر گزر گئے اور اس نے ایک طلاق دی، اس کے بعد وہ ہے کہ اس کی 2 صورتیں، یا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اگر اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو جدا کر کے آزاد کر دے۔ اب اس میں یہ کہ 2 عادل گواہ مقرر کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈر رکھے گا، خوف رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کرے گا، اور اس کے لیے تنگیوں کے اندر ہی آسانیاں پیدا کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے رزق کا ایسا انتظام کرے گا اس شخص کو کوئی گمان ہی نہیں ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول کافروں نے میرے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے، میں پریشان ہوں، اس کے ساتھ اس کے مال متاع بھی تھا، جانور تھے، مویشیاں تھی، وہ بھی لے کر گئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد وظیفہ کرو۔ صحابی فرماتے ہیں کچھ ٹائم کے اندر جو ہے میرا بیٹا آ گیا اور اپنے سے زیادہ سامان لے کر آیا۔ تو مطلب یہ کہ انسان دنیا کے اندر رہتا ہے، معاملات کے اندر، تو خدا کا خوف سامنے رکھے، بس یہی چیز ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے معاملات کرے گا، تو جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے تنگیوں پریشانیوں کے اندر بھی آسانی اور راہیں پیدا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو حیض نہیں آتا ہے، جو مایوس ہو چکی ہیں، ان کو حیض نہیں آتا ہے، ماہواری نہیں آتی ہے، تو ان کی عدت کیا ہے؟ واللائی یئسن من المحیض، اللہ تعالیٰ فرمایا وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک بھی ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کے 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ واللائی لم یزن، اور وہی عورت جن کو حیض نہیں آتا ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جن کے پیٹ کے اندر حمل ہے، أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان کی عدت وضع حمل ہے، بچہ آیا باہر بس آزاد ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آگے اللہ تعالیٰ فرمایا جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تم پر تمہاری طرف یہ حکم نازل کیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو دور کر دیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بڑا اجر رکھیں گے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو رہائش دو، من حیث سکن، اس حساب سے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں جو ہے رہائش دی ہے، من وجدکم، اپنے وسعت کے مطابق، جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اسباب دیے ہیں، ان نعمتوں کے بقدر تم اس عورت کو رہائش دو۔ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور ان کو ایذا نہ دو ان کے اوپر تنگیاں ڈال کر، اگر وہ عورت رہ بھی رہی ہے پھر اس پر تنگ کرنا، تشنی کرنا، باتیں کرنا، نہ اس کو پریشان کرنا، یہ نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والی ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اس پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے تو اس کی زندگی بھی اس عورت کے ساتھ جڑی ہوئی، تو اس لیے اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو
حالت حمل کے اندر جو بچہ ہے اس کا نان نفقہ اس شوہر کے ذمہ ہے۔ اگر اس عورت کا شوہر وفات ہو چکا ہے پھر تو اس کا خرچہ اس کے میراث میں سے ہوگا جو اسے پیچھے چھوڑا ہے۔ اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر خرچ کرو حتیٰ يَحْضَنَ، جب تک کہ اس کے پیٹ کے اندر حمل ہے۔ فَإِنْ أَرْضَنَ لَكُمْ، اگر وہ دودھ پلائے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس کو اجر بھی دو، کیونکہ عدت کے دوران اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو ٹھیک ہے، عدت جو ہے اس کی وضع حمل کے بعد وہ عورت آزاد ہے۔ اب یہ کہ وہ دودھ پلائے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پہلے تو رضامند سے اگر پلائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو اس کو اجر بھی دو، اس کا نان نفقہ بھی دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں اس معاملات کو حل کرو مشورہ کے ساتھ۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اگر وہ عورت دودھ پلانا نہیں چاہتی، اگر وہ ضد کرے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر دوسری عورت کے ساتھ دودھ پلایا جائے گا اور اس کا جو ہے پیسے، اس کی کفالت جو ہے اس کا باپ کرے گا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس جتنی وسعت ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے رزق تنگ کیا ہے، اس کے حالات صحیح نہیں ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، پھر وہ اپنی حالت کے مطابق جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس کے حساب سے خرچ کرے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس کے حساب سے وہ مکلف ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تنگیوں پریشانیوں کے بعد آسانیاں بھی پیدا کرے گی۔ تو یہ طلاق کا مسئلہ ہے، چونکہ طلاق حالت حیض کے اندر نہیں دینی چاہیے، اور اسی عدت کے اندر طلاق دے جس کے اندر اس نے عورت کے ساتھ ہم رسیل نہ کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا رہائش، نان نفقہ، خرچہ بھی جو ہے مرد کے ذمہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، بہت سے گاؤں اور بستیوں والے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانیاں کی، حد سے زیادہ تجاوز کر گئے۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے ساتھ جو رسول بھیجے گئے ہیں ان رسولوں کی بھی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پھر ہم نے ان کا محاسبہ کیا، ہم نے ان کی سخت پکڑ کی۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر کے امت کو سبق دیا ہے کہ تم سے پہلے جو قوم تھی انہوں نے بھی نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کی پکڑ کی اور تم یہاں سے سبق حاصل کرو۔ فذاقت وبال امرها، پھر انہوں نے اپنے کیے ہوئے معاملات کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا چکھی۔ وکان عاقبۃ امرها خسرا، اور یہ انجام بہت برا ہے، خسارے والا ہے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب، سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اگر اللہ تعالیٰ یا اولی الالباب، قیامت تک آنے والے انسان کو فتح، اللہ سے ڈرو اے دانشورو، اے عقل والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ دنیاوی معاملات کے اندر صرف دنیاوی معاملات کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، دین کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ۔ الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یا اولی الالباب الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ذکر، ایک نصیحت۔ کیا ہے؟ رسول، ایسا رسول، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ کی آیتوں کو، مبینات، جو آیت واضح طریقے سے ہیں، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ جو لوگ ایمان لائیں ان ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد ان نیک اعمال کے، ان کو نکالے، من الظلمات، اندھیریوں سے، تاریکیوں سے، گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، کس کی طرف؟ نور کی طرف، ہدایت کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف۔ ومن یؤمن باللہ، پھر جو اللہ پر ایمان لائے گا، ویعمل صالحا، نیک صالح اعمال کرے گا، یدخل جنات، اس کو داخل کیا جائے گا جنت کے نہروں کے اندر، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق کا انتظام کیا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بدلہ ہے، اچھا رزق ہے، اچھا ثواب ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان، ومن الارض مثلا، اور زمین کے اندر بھی اس کے مثل 7 زمین، یتنزل الامر بینہم، اور معاملات اترتا ہے حکم، بینہم، ان کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا۔